اور اب تو باقاعدہ نون لیگ کے صفوں میں سے ڈیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اچھا ناظرین، یہ سچ ہے کہ یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے جس میں جھوٹا پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا جاتا ہے، اتنا مسلسل کیا جاتا ہے، تسلسل سے کیا جاتا ہے کہ جھوٹ بھی سچ لگ جاتا ہے۔ اب یہی معاملہ نواز شریف کی ڈیل والی افواہ کا ہے، کیونکہ نواز شریف کے آنے سے سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے نواز شریف کی ڈیل پر بھی بہت سی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے انہی افواہوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کی وطن واپسی اور کسی قسم کی ممکنہ ڈیل کے حوالے سے یہ سب افواہیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں۔ اگر ڈیل کی کوئی بات کرتا ہے تو انہی سے سوال کیا جانا چاہیے کہ کون ڈیل کر رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے ثبوت کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس سے تفصیلات یا ڈیٹیل ضرور مانگیں، یہ سب کچھ بے بنیاد ہے، اس پر جتنی کم بات کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اچھا ناظرین، میجر جنرل بابر افتخار کے اس بیان کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ قومی سلامتی کے ادارے بھی ان افواہوں سے تنگ ہیں۔ اسی لیے DGISPR نے ڈیل کے متعلق دعوے کرنے والوں پر سوال ضرور اٹھائے، ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی معاملات سے اسٹیبلشمنٹ کو دور رکھا جائے۔ سے DGISPR کا بیان آیا تو نون لیگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنا موقف دے رہی ہے کہ نون لیگ نہ کسی سے ڈیل چاہتی ہے، بلکہ نون لیگ کی ڈیل کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عوام کے ساتھ ہے۔ لیکن ناظرین، نون لیگ کے اندر کئی ایسے رہنما موجود تھے جو نواز شریف صاحب کی واپسی کی باقاعدہ تاریخ دیتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک رہنما جاوید لطیف تھے جنہوں نے بارہا نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق تاریخ دی۔ جاوید لطیف اب بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ اب اسی طرح ایاز صادق اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے نون لیگ کے سارے دکھ درد دور ہونے والے ہیں اور نون لیگ کو مشکلوں سے نکلنے کے لیے جیسے کوئی جادو کی چھڑی مل گئی ہو۔ لیکن حکومت کا ایسا ماننا ہے کہ نون لیگ نے ڈیل اور نواز شریف کی واپسی کا راگ چھیڑ کر اپنے ووٹ کے عزت کے بیانیے کو خود نقصان پہنچا دیا ہے۔ تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ اب آنے والی سیاست مائنس زرداری اور مائنس نواز شریف ہوگی۔ نواز شریف اور زرداری پاکستان کی سیاست کی تاریخ بن چکے ہیں اور نواز شریف اور زرداری کا نہ ہی کوئی مستقبل ہے اور نہ ہی حال ہے۔ یہ تحریک انصاف کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کی ڈیل کی خبریں گردش کرنے لگی تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نواز شریف کی واپسی اور ڈیل سے متعلق جو معاملات ہیں اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بھی یہ بات کہی کہ اگر بڑے چوروں کو چھوڑنا ہے تو پھر جیل کے دروازے کھول دینے چاہیے۔ اب حکومت کی جانب سے ایسے بیان کے بعد یہ تاثر ابھرنے لگا ہے کہ جیسے پس پردہ کوئی ہلچل ہو رہی ہے، کوئی بڑی ہلچل، اور اس ہلچل کا وزیر اعظم کو بھی احساس ہو چکا ہے۔ لیکن DGISPR کی جو میڈیا بریفنگ ہے اس کے بعد جن کو ڈیل کی ایک غلط فہمی تھی وہ میرے خیال سے دور ہو گئی ہوگی۔ اب یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اب سب غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، اور غلام سرور اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ادارے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، وہ کرپٹ عناصر کو کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب ناظرین، سیاست کے بازار میں ڈیل کے بادل کے برسنے اور نہ برسنے پر مختلف قسم کی یہاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، جس طرح تحریک انصاف پیناما کیس میں نون لیگ پر الزام لگایا کرتی تھی کہ اس نے جعلی دستاویزات عدالت میں جمع کروائی ہیں اور نواز شریف نے حقائق چھپائے، ٹھیک ویسے ہی جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یہ حکومتی جماعت پر باقاعدہ الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں کہ جس نے فارن فنڈنگ کیس میں جو حقائق ہیں ان کو باقاعدہ چھپایا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکی ریاستوں ٹیکساس اور کیلیفورنیا کی 2 کمپنیز کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے آسٹریلیا، کینیڈا اور برطانیہ میں بھی کمپنیز کھولی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان کمپنیز کے بارے میں نہ الیکشن کمیشن کو بتایا اور نہ ہی اسٹیٹ بینک کو بتایا۔ دبئی کی ایک کرکٹ کمپنی نے بھی PTI کو $21 لاکھ بھیجے۔ فارن فنڈنگ کرنے والے لوگ کون تھے کسی کو علم نہیں، لیکن اسکروٹنی کمیٹی نے یہ سب کہانی بتا دی۔ اچھا، نون لیگ یہ ایک ماڈل گراؤنڈ بنا رہی ہے کہ اگر نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو کروڑوں کی خرد برد میں ملوث اور مشکوک جو فارن فنڈنگ لینے والے عمران خان ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو اس پر خود سے نوٹس لینا چاہیے۔ تو فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جی جس اکبر ایس بابر پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی باقاعدہ اترا رہی ہے وہ تو نون لیگ کے ایزی لوڈ پر چل رہے ہیں۔ نواز شریف پر تو بے نظیر بھٹو نے یہ الزام تک لگا دیا تھا کہ ان کو اسامہ بن لادن سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اور فاروق حبیب کے بقول پیپلز پارٹی نے 2015 میں الیکشن کمیشن سے 15 اکاؤنٹس چھپائے۔ اسلام آباد اور بلوچستان سے بھی نون لیگ کے اکاؤنٹس کی تفصیلات وہ کہہ رہے ہیں ابھی آنی ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے خفیہ فنڈز کا ذرا بتائیں۔ اب الزام برائے الزام کا جو کھیل ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، جس طرح تحریک انصاف اس وقت فارن فنڈنگ کیس کے کہنے کے ریڈار پر آئی ہوئی ہے نا، اسی طرح باقی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی اس کے ریڈار پر آنے کا خدشہ بڑھ گیا، کیونکہ تحریک انصاف والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کئی ایسے اکاؤنٹس ہیں
जो बाकायदा छुपाए गए, और इसीलिए दोनों जमातों का जो बचना है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन हुकूमत के इसी मौक़िफ़ को रद्द करते हुए सलीम मानवी वाला हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन आए और अपने अकाउंट सामने रखे, और पीपल्स पार्टी अपने अकाउंट सामने रखे। वो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तहरीक इंसाफ अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है, और इस इल्ज़ाम तराशी से वो आवाम को तो धोखा दे सकती है लेकिन इदारों को नहीं, जो हक़ाइक़ और सबूत देखकर फ़ैसला करते हैं। अब ये बात तो सच है, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो या फिर कोई भी पार्टी हो, सबको अपने अपने कामों का जवाब देना होगा। फॉरेन फंडिंग सबकी हुई है, गड़बड़ किसके अकाउंट में है, और इस पर तीनों बड़ी जमातों को इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना है ताकि सियासत का जो पहिया है वो भी चले, जमहूरियत है। अब अवामी अदालत में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से मेरे ख्याल से जो बला है ना टलेगी नहीं, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।